بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ہم لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں اور جو نیکی کا کام کرتے ہیں، جو نیکی ہمارے عمل میں لکھی جاتی ہے، اس نیکی کی کیا قدر و منزلت ہے اور اس نیکی کی کیا ویلیو ہے، ہم نے کبھی اس کے اوپر توجہ نہیں دی۔ آج میں اسی طرف آپ کی توجہ دلانے کی کوشش کروں گا۔ ہم جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی کی بڑی قدر و منزلت ہے، ہم نے اس کے اوپر کبھی غور نہیں کیا اور کبھی ہم نے توجہ نہیں کی۔ اس کے سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ توجہ سے اس واقعے کو سنیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک بہت بڑی بادشاہی عطا کی تھی۔ دنیا کے اندر ایسے 4 لوگ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اور ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں حضرت ذوالقرنین اور دوسرے نمبر پر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ دونوں جو ہیں، ان کا قرآن میں ذکر ہے، اور ان دونوں بادشاہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، اور لاجواب حکومت کی ہے کہ ایسی حکومت پھر کبھی کسی نے نہیں کی۔ اور دوسرے جو کافر تھے، جنہوں نے 2 کافروں نے حکومت کی، ان میں سے ایک نمرود تھا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکوایا تھا، اور دوسرا جو تھا وہ بخت نصر تھا، اور یہ بھی کافر تھا، اور اس نے بہت ساری تعداد میں یہودیوں کا قتل عام کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی تھی کہ جو دیکھتا تھا دنگ رہ جاتا تھا۔ صرف انسانوں کے اوپر نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے اوپر، چرند پرند جانوروں کے اوپر، اور اس کے علاوہ ہر جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی عطا کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب کبھی سفر پر جانا ہوتا تھا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا تخت عطا کیا تھا، اور یہ ایسا تخت تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اور اس تخت کے اندر جو ہے وہ 6 لاکھ کرسیاں لگی ہوئی تھی، جس میں سے 3 لاکھ کرسیاں انسانوں کے لیے اور 3 لاکھ جنات کے لیے لگی ہوئی تھی۔ اور یہ تخت جب ہوا میں اڑتا تھا تو انسان کی عقل حیران اور پریشان ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ کسی سفر پر جا رہے تھے اپنے فوج کے ساتھ، تو ایک شخص نے جو ہے پہلی مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں اڑتا ہوا دیکھا۔ تو جب اس نے تخت اڑتا ہوا دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گیا، اور اس کی زبان سے یہ ایک جملہ نکلا، سبحان اللہ ما اوتی آل داود، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد کو کیا کچھ دے دیا۔ جب اس نے یہ جملہ بولا، اس نے بے ساختہ جملہ بولا، اور اس کو خود کو نہیں سمجھ آیا کہ یہ میں نے کیا دیکھا اور میرے منہ سے کیا نکل گیا۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام تخت میں جا رہے ہیں تو تخت کے اندر اپنی فوج کے ساتھ جب ہوا میں اڑ رہے ہیں تو ہوا جو تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑاتی تھی، اور وہ جاسوس بھی تھی کہ جب بھی روئے زمین پر کچھ ایسا ناگوار واقعہ گزرتا یا کوئی بھی خبر ہوتی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو سب سے پہلے آ کر خبر کرتی۔ تو جب اس بندے نے یہ جملہ بولا تو ہوا نے فوراً یہ جملہ اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کان میں ڈال دیا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ جملہ سنا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی وقت اپنی فوج کو بولا اور ہوا کو بولا کہ اس تخت کو ادھر ہی اتار دو اور اس بندے کو پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ اب جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نیچے اتارا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو فوج تھی، جس میں جنات تھے اور انسان تھے، وہ سب اس کے پیچھے بھاگے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اور جب وہ بندہ پکڑا گیا تو وہ بندہ پہلے تو حیران اور پریشان کہ پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا جو یہ لوگ میرے پیچھے پڑ گئے۔ اور جب اس کو بلانے کے لیے وہ آئے تو اس نے کہا کہ لے بھائی، آج تو جو ہے مار پڑنے لگی بڑی سخت۔ تو جب اس کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو وہ 2 زانو ہو کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے بڑے ہی ایک عاجزانہ طبیعت کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنا سر نیچے جھکا لیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ بھائی
تو نے ایسا کیا جملہ بولا تھا، اور ابھی مجھے کچھ پتہ چلا کہ تو نے کچھ ایسا جملہ بولا ہے میرے بارے میں۔ تو وہ حیران اور پریشان کہ بھئی ان کو کیسے پتہ چل گیا۔ پھر اس نے کہا جی نہیں، میں نے تو ایسا کچھ نہیں بولا، صرف اتنا میں نے جملہ بولا کہ سبحان اللہ ما اوتی آل داود، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے وہ ذات جس نے داؤد کے بیٹے کو کیا کچھ دے دیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بھئی یہ تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور یہ سبحان اللہ جو ہے یہ ایک نیکی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینے سے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو اس کی ایک نیکی جو تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی ایک نیکی کی قیمت بتا دی کہ تیری ایک نیکی کی قیمت کیا ہے۔ تو نے بولا سبحان اللہ، تو یہ سبحان اللہ تیرا ایک مرتبہ بولنا، یہ دنیا کے اندر جتنا بھی کچھ ہے اور جو میری بادشاہی ہے، جو میری شان و شوکت ہے اور دنیا میں جو بھی ہے، اس سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دینا بہتر ہے، اور یہ ایک نیکی ہے۔ تو کوئی بھی نیکی جو ہوتی ہے اس کی قیمت بہت بڑی ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ جو ہے وہ ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ ایک نیکی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ آج ہمیں نیکی کی قدر اور منزلت نہیں، آج ہم جو ہے نیکی کو ایک عام سی چیز سمجھ کر ہم جو ہے اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کو ان نیکیوں کی قیمت آخرت کے وقت میں معلوم ہوگی، جب آپ کو ایک ایک نیکی کی قیمت کا جو ہے اندازہ ہوگا اور آپ کو ایک ایک نیکی کی ضرورت محسوس ہوگی۔ تو نیکی جو ہے وہ بہت ساری ہے۔ آپ رستے میں جا رہے ہیں اور رستے میں آپ کو کوئی گری ہوئی چیز مل جائے کہ جو نقصان دہ ہو، جس سے لوگوں کو خطرہ ہو، آپ اس کو ہٹا کر ایک نیکی کما سکتے ہیں۔ مخلوق خدا، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے اپنے آپ کو صرف کرنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہر معاملات کے اندر جب انسان جو ہے وہ نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی کا بہت بڑا اجر لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس نیکی کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے ہم لوگ اپنی ہر ایک نیکی کی فکر کریں کہ اس نیکی کی کیا قیمت ہے اور کیا قدر ہے، اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔